اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب۔ مومنین کرام، جیسا کہ پہلے میں جلسے میں خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے کچھ گزارشات اور کچھ معروضات عرض کر چکا ہوں کہ خطبہ شعبانیہ پیغمبر گرامی اسلام کی نگاہ میں خطبہ شعبانیہ کا کتنا مقام ہے، کتنی فضیلت ہے، اور یہ خطبہ شعبانیہ ہی ہے جو ہمیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ اب میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کے دوسرے حصے کو بیان کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یعنی آپ مہمان ہیں، وہ ذات میزبان ہے۔ کتنا ہے وہ خوش نصیب بندہ کہ جس کا میزبان خدا ہو، کتنا سعادت مند ہے وہ بندہ جس کا میزبان پروردگار عالم ہو۔ اور پیغمبر گرامی اسلام یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے ضیافت اللہ، اللہ کی ضیافت کی، اللہ کی مہمانی کی۔ آپ مہمان بن کر اس پروردگار عالم کے سفرے پر آ رہے ہیں، یعنی اس کے دسترخوان پر آ رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جو اپنی زندگی میں جس کو دعوت دی جائے لیکن وہ پروردگار کے دسترخوان پر آ کر اس پروردگار کا مہمان نہ بنے۔ تو یہاں پر میں ایک دوسرے حصے کی حدیث مبارکہ، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی حدیث مبارکہ پیغمبر گرامی اسلام سے ہے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرما رہے ہیں اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا احترام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ حکم آپ اور ہمارے لیے ہے کہ مہمان کا احترام کیا جائے، مہمان کی عزت کی جائے، مہمان کی حوصلہ افزائی کی جائے، مہمان کی پذیرائی کی جائے۔ تو یہاں پر مجھے کہنے کا حق ہے، اگر آپ اور مجھ کو مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے، تو جب اللہ کے رسول یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی مہمان نوازی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو پھر کتنا وہ عظیم مہمان ہے کہ جس مہمان کا میزبان خود ذات پروردگار ہے، یعنی جس کا میزبان ذات پروردگار ہو، اس مہمان کا کمال کتنا ہے، اس مہمان کی عزت کتنی ہونی چاہیے، اس مہمان کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ تو محترم سامعین، اسی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اب مہمان کی عزت احترام کی بہت زیادہ روایات موجود ہیں، آیات بھی ہیں، لیکن میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، فقط اشارہ کیا ہے۔ تو اور دوسرے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں
وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو، یعنی کرامت الہیہ کے مہمان ہو، اللہ کے کرم کے نیچے آپ آ گئے ہیں۔ جب اس ماہ مبارک میں داخل ہو گئے ہیں تو گویا کرم الہی میں آپ داخل ہو گئے ہیں، کرم الہی کے سائے میں آپ آ گئے ہیں، کرم الہی کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ کتنا سعادت مند ہے وہ بندہ جو اللہ کے کرم کے سائے میں اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے، اور بدبخت ہے وہ بندہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے پروردگار کے دسترخوان پر حاضر نہیں ہو سکتا۔ صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ پروردگار عالم کے اس دسترخوان سے محروم ہے۔ بہرحال میں ان باتوں کو طول نہیں دیتا، انتہائی اختصار کے ساتھ انفسکم فیہ تسبیح، اور آپ اور میرا اس ماہ مبارک میں نفس کھینچنا یعنی سانس لینا، یہ بھی ہماری تسبیح شمار ہوتی ہے۔ یعنی جو بندہ سانس لے رہا ہے، سانس کس حالت میں لے رہا ہے؟ اب بات یہاں پر سخت بھی ہے، کڑوی بھی ہے، جو ممکن ہے مجھے بھی سخت لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب بندہ نافرمانی پروردگار بھی کرے، دن دہاڑے اس پروردگار کے اس ماہ مقدس کی توہین بھی کرے، آیا اس کے لیے بھی سانس لینا، سانس تو وہ بھی لے رہا ہے، ایک روزہ دار ہے وہ بھی سانس لے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کا سانس لینا جو ہے وہ عبادت اور تسبیح ہے، نہیں، بلکہ تسبیح اس کی شمار ہوگی جو پروردگار کا مطیع ہوگا، جو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق دن گزار رہا ہے۔ جس پروردگار کی طرف سے حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس پروردگار کا یہ حکم جب آ گیا ہے تو اس حکم کو تکمیل کرتے ہوئے، حکم کو انجام دیتے ہوئے اگر کوئی سانس لیتا ہے تو اس کا سانس تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پروردگار کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور اس بات کو سنے گا تو کہے گا ہاں ماہ مبارک رمضان ہے، ہم بھی سانس تو لے رہے ہیں، وہ بھی سانس لے رہے ہیں جو سارا دن روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر ان کا اور ہمارا تو کھاتا برابر ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سانس لینا اس کا تسبیح شمار ہوگا جو پروردگار کا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کا، جیسا ایک بات بڑی معروف ہے، شاید آپ تک یہ نئی بات بھی ہو، کہ حدیث مبارکہ ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو وہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ آیا وہ معاویہ وہ بھی چہرہ امیر علیہ السلام کو دیکھتا تھا، اور بھی دشمنان علی جو ہیں وہ علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے تھے، کیا ان کے لیے بھی عبادت ہے یا نہیں؟ ہاں، سوال یہی ہے۔ اور یہاں پر میں یہ اس لیے بات کی ہے کہ اس جگہ پر بھی ہر ایک کے لیے علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عبادت ہے جس کے دل میں محبت علی ہو۔ اور یہاں پر بھی ہر بندے کے لیے سانس لینا تسبیح نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تسبیح کا ثواب ہے جو پروردگار عالم کا مطیع اور فرمانبردار ہو۔ لہذا المختصر ونومکم فیہ عبادہ، اور بات پھر وہاں پر آ کر رک جاتی ہے کہ اس کا اس ماہ مبارک میں سونا بھی عبادت ہے۔ کس کا سونا عبادت ہے؟ سوتے تو سارے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، آپ بھی سوتے ہیں، سارے لوگ سوتے ہیں، نیند تو انسان کی فطرت میں ہے۔
تو کیا ہر بندے کی یہ نیند جو ہے عبادت شمار ہوگی اس ماہ مبارک میں؟ نہیں بھائی، ہر بندے کا سونا عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کا سونا عبادت شمار ہوگا جس نے اپنے پروردگار کے حکم کی تکمیل کی ہے، جس نے اپنے پروردگار کے حکم کو انجام دیا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر نافرمانی پروردگار کر کے سو بھی جائے تو اس کی عبادت شمار نہیں ہوگی۔ بہرحال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ وَعَمَلُكُمْ فِي مقبول، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں انسان کے اعمال مقبول ہوتے ہیں، اعمال کی قبولیت کا مہینہ ہے، اعمال کی مقبولیت اور اعمال کے قبول ہونے کا یہ آپ کے لیے ایک بہترین اللہ نے فرصت اور موقع فراہم کیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے اعمال جو ہیں وہ بارگاہ پروردگار میں بھیجو اور پروردگار سے اپنے اعمال کی قبولیت کی سند حاصل کر لو۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اللہ اکبر۔ ہاں، اپنی دعائیں تو کریں، آپ دعا کر کے دیکھیں تو صحیح اس ماہ مبارک میں۔ پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے یہ نکلے ہوئے جملے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ آپ دعا کر کے دیکھیں تو صحیح، خلوص دل کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ۔ آگے بات آ رہی ہے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، اور حدیث قدسی میں بھی ہے، یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم، اے میرے بندو 6 کام تم کرو، 6 کام میں کروں گا۔ ان 6 کاموں میں سے ایک کام یہی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے تیرا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا میں پروردگار کا کام ہے۔ تو محترم سامعین، لہٰذا دعا کرنے کا یہ بہترین فرصت، بہترین موقع پروردگار عالم نے ہم کو فراہم کیا ہے۔ اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، بہت زیادہ مناجات ہیں جو ہم انجام دے کر اپنی دعائیں بارگاہ رب العزت سے قبول کروا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے، مالیات کی طرف جا رہا ہے، کاروبار کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہم مناجات میں بہت ضعیف ہیں، ہم مناجات اور دعاؤں میں بہت کمزور ہیں، خواہ میں ہوں یا آپ ہیں۔ یہ کلی بات ہے، میں کلی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اللہ سے بات کرو، اللہ سے سوال کرو پاک نیت کے ساتھ، صادق اور سچی نیت سے ساتھ، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اور پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ۔ بھائی دل کب پاک ہوگا؟ جب ہمارے اندر سے بہت زیادہ بیماریاں ہیں جو قلوب کی بیماریاں ہیں، جن بیماریوں کی وجہ سے ہم پروردگار کی بارگاہ میں دور ہیں۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جن بیماریوں سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، ایسی بیماریاں ہیں جن بیماریوں سے ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ یہ بیماریاں، بہت ساری بیماریاں، میں ساری بیماریوں کے نام نہیں لیتا، لیکن یہاں پر اتنا ہی کہتا ہوں کہ جب ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں گے، جب دل صاف ہو جائیں گے، ساری بیماریوں سے ہمارے دل نجات پا جائیں گے، تو اس وقت ہماری دعائیں بھی مستجاب ہوں گی، ہمارے اعمال بھی مقبول ہوں گے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اس پروردگار کے فرما برداری اور اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ بعد والے جلسے میں۔